العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز طلبہ، آج ہم 34ویں درس کا آغاز کر رہے ہیں. گزشتہ درس میں آپ لوگوں کو مخصوص عنہ الباس کی تعریف اور اس کا حکم سمجھانے کی کوشش کی گئی تھی. ساتھ ساتھ میں آپ لوگوں کو یہ بھی بتلایا گیا تھا کہ عام مخصوص عنہ الباس کی تخصیص سب سے پہلے آیت قرآنی، حدیث مشہور یا اجماع سے ہوگی. اس کے بعد خبر واحد اور قیاس سے بھی عام کی تخصیص جائز ہے. اب صاحب کتاب وَإِنَّمَا جَازَ ذَلِكَ لِأَنَّ الْمُخَصِّصَ الَّذِي أَخْرَجَ الْبَعْضَ عَنِ الْجُمْلَةِ سے عام مخصوص عنہ الباس کی تخصیص خبر واحد اور قیاس کے ساتھ جائز ہونے کی دلیل ذکر فرما رہے ہیں. عزیز طلباء، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ خاص کرنے والی جس دلیل قطعی نے، مخصص نے، خاص کرنے والی جس دلیل قطعی نے بعض افراد کو عام کے مجموعے سے نکالا ہے، اس کی دو صورتیں ہیں. دلیل مخصص نے بعض مجہول اور نامعلوم افراد کو نکالا ہوگا یا بعض معلوم افراد کو نکالا ہوگا. پہلی صورت کو صاحب کتاب لِأَنَّ الْمُخَصِّصَ الَّذِي أَخْرَجَ الْبَعْضَ عَنِ الْجُمْلَةِ لَوْ أَخْرَجَ بَعْضًا مَجْهُولًا يَثْبُتُ الِاحْتِمَالُ فِي كُلِّ فَرْدٍ مُعَيَّنٍ فَجَازَ أَن يَكُونَ بَاقِيًا تَحْتَ حُكْمِ الْعَامِّ وَجَازَ أَن يَكُونَ دَاخِلًا تَحْتَ دَلِيلِ الْخُصُوصِ فَاسْتَوَى الطَّرْفَانِ فِي حَقِّ الْمُعَيَّنِ فَإِذَا قَامَ الدَّلِيلُ الشَّرْعِيُّ عَلَىٰ أَنَّهُ مِنْ جُمْلَةِ مَا دَخَلَ تحت دلیل الخصوص ترجح جانب تخصیصی سے بیان کر رہے ہیں. پہلی صورت یہ ہے کہ دلیل مخصص نے اگر بعض مجہول اور نامعلوم افراد کو نکالا ہو، جیسے بادشاہ قیدیوں کے متعلق حکم دے کہ اقتلوہم الا بعضہم، تمام قیدیوں کو قتل کر دو مگر بعض کو چھوڑ دو. تو عزیز طلبہ، مخصص نے یعنی بادشاہ نے قیدیوں کے عام قتل کے حکم سے بعض مجہول قیدیوں کو نکالا. تو اب اس عام کے ہر فرد معین میں، اس عام کے ہر فرد معین میں تخصیص کا احتمال ثابت ہوگا. اسی طرح ہر فرد معین میں یہ بات بھی ممکن ہے کہ وہ عام کے حکم کے تحت باقی ہو، اور یہ بات بھی ممکن ہوگی کہ وہ خاص کرنے والی دلیل کے تحت داخل ہو اور عام کے اس حکم سے خارج ہو. جب ہر فرد معین میں دونوں باتیں ہو سکتی ہے تو اس فرد معین کے حق میں عام کے حکم کے تحت داخل ہونے اور اس سے خارج ہونے کی دونوں جانب اور دونوں طرفیں برابر ہو گئی، لہذا وہ عام ظنی بن گیا. اور خبر واحد اور قیاس بھی ظنی ہے، تو ایک ظنی کی تخصیص دوسری ظنی دلیل سے جائز ہے. پھر جب کوئی دلیل شرعی یعنی خبر واحد یا قیاس اس بات پر قائم ہو گئی کہ وہ فرد معین خاص کرنے والی دلیل کے تحت داخل ہے، تو اس دلیل شرعی یعنی خبر واحد اور قیاس سے اس فرد معین کی تخصیص کی جانب راجع ہو جائے گی اور وہ عام کے حکم سے خارج ہو جائے گا.
عزیز طلبہ، آئیے ہم اس کو قرآن کریم کے آیت سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، احل اللہ البیع وحرم الربا، کہ اللہ تعالیٰ نے بیع کو حلال قرار دیا اور ربا کو حرام قرار دیا۔ البیع پر الف لام جنسی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنس بیع کو حلال قرار دیا، اس میں ہر قسم کی بیع آ گئی تو یہ آیت عام ہو گئی۔ اس کے بعد جو وحرم الربا اللہ نے فرمایا تو احل اللہ البیع کے عام حکم سے اس بیع کو نکال دیا جس میں ربا پایا جاتا ہو۔ ربا زیادتی کو کہا جاتا ہے۔ نفس زیادتی تو ہر بیع میں پائی جاتی ہے، اس لیے کہ بیع تو مال میں زیادتی کے لیے ہی کی جاتی ہے، اس لیے کہ بیع تو مال میں زیادتی کے لیے ہی کی جاتی ہے۔ اب معلوم نہیں کہ کون سی زیادتی مراد ہے۔ تو عزیز طلبہ، حرم الربا کی آیت نے بیع کے مجہول افراد کو نکالا تو احل اللہ البیع کی آیت ضمنی ہو گئی۔ اب اس ضمنی آیت کی تفسیر ضمنی خبر واحد سے جائز ہوگی۔ ہمیں احادیث میں سے ڈھونڈنے سے، تلاش کرنے سے ایک حدیث مل گئی جس سے معلوم ہو گیا کہ حرم الربا نے بیع کے کن افراد کو نکالا ہے۔ وہ حدیث یہ ہے، الحنطۃ بالحنطۃ والشعیر بالشعیر والتمر بالتمر والملح بالملح والذهب بالذهب والفضة بالفضة مثلا بمثل یدا بید والفضل ربا۔ ایک اور روایت میں اس طرح الفضة بالفضة کے بعد فمن زاد او استزاد فہو اربا کے الفاظ ملتے ہیں۔ حدیث کا ترجمہ ہے، گندم کو گندم کے بدلے میں، کھجور کو کھجور کے بدلے میں، نمک کو نمک کے بدلے میں، سونے کو سونے کے بدلے میں، چاندی کو چاندی کے بدلے میں برابر برابر ہاتھوں ہاتھ بیچو، اور زیادتی کے ساتھ بیچنا سود ہوگا۔ ایک روایت میں ہے، جس نے زیادہ دیا یا زیادہ لیا اس نے سودی معاملہ کیا۔ عزیز طلبہ، اس خبر واحد سے یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ حرم الربا نے احل اللہ البیع سے ان افراد کو نکالا جس میں قدر مع الجنس کی زیادتی پائی جائے۔ عزیز طلبہ، اس خبر واحد سے یہ بات معلوم ہوئی کہ حرم الربا نے احل اللہ البیع سے ان افراد کو نکالا جس میں قدر مع الجنس کی زیادتی پائی جائے۔ قدر سے مراد مکیلی یا موزونی ہونا ہے۔ مکیلی وہ چیزیں جن کو کیل کر کے بیچا جاتا ہے، موزونی وہ چیزیں جن کو وزن کر کے بیچا جاتا ہے، اور جنس سے مراد ایک جیسی دو چیزوں کا ہونا، جیسے گندم کو گندم کے بدلے میں، جو کو جو کے بدلے میں، جواری کو جواری کے بدلے میں بیچنا۔ یہ دونوں ایک جیسی چیزیں ہیں، اس کو کہتے ہیں ایک جنس۔ عزیز طلبہ، جب قدر بھی ایک ہو اور جنس بھی ایک ہو تو زیادتی کے ساتھ بیچنا حرام ہوگا۔ مثلا 1 من گندم کو 1.5 من گندم کے بدلے میں بیچنا حرام ہوگا۔ 1 کونٹل گندم کو 1.5 کونٹل گندم کے بدلے بیچنا حرام ہوگا، اور 1 کلو سونے کو 1.5 کلو سونے کے بدلے میں بیچنا حرام ہوگا۔ گندم مکیلی چیزیں ہے، مکیلی چیز ہے، کیلی چیز ہے، اس لیے کہ اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیل کر کے بیچا جاتا ہے، اور جو چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیل کر کے بیچی جاتی تھی وہ قیامت تک کیلی رہے گی۔ اور سونا وزنی موزونی چیز ہے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وزن کر کے بیچا جاتا تھا، تو قیامت تک یہ وزنی کہلائے گا۔ عزیز طلبہ، قدر ایک ہو، جنس مختلف ہو۔
تو پھر زیادتی حرام نہیں ہوگی۔ 1 کوئنٹل گندم کو 1.5 کوئنٹل جو کے بدلے میں، جواری کے بدلے میں ہاتھوں ہاتھ یعنی نقد بیچنا حرام نہیں ہوگا، کیونکہ ایک طرف جنس گندم ہے تو دوسری طرف جنس جو ہے۔ لیکن 1 من گندم کو 1.5 من جو کے بدلے میں بیچنا، 1 کوئنٹل گندم کو 1.5 کوئنٹل جو کے بدلے میں ادھار بیچنا حرام ہوگا، کیونکہ ادھار میں مانند زیادتی پائی جاتی ہے۔ عزیز طلبہ، یہ تو پہلی صورت کی مثال قرآن کریم سے آپ کو سمجھائی گئی۔ دوسری صورت صاحب کتاب وَإِن كَانَ الْمُخَصِّصُ أَخْرَجَ بَعْضًا مَعْلُومًا عَنِ الْجُمْلَةِ جَازَ أَن يَكُونَ مَعْلُولًا بِعِلَّةٍ مَوْجُودَةٍ فِي هَذَا الْفَرْدِ الْمُعَيَّنِ فَإِذَا قَامَ الدَّلِيلُ الشَّرْعِيُّ عَلَى وُجُودِ تِلْكَ الْعِلَّةِ فِي غَيْرِ هَذَا الْفَرْدِ الْمُعَيَّنِ تَرَجَّحَ جِهَةُ تَخْصِيصِهِ فَيُعْمَلُ بِهِ مَعَ وُجُودِ الْاحْتِمَالِ۔ وَإِن كَانَ الْمُخَصِّصُ سے صاحب کتاب دوسری صورت بیان کر رہے ہیں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ خاص کرنے والی دلیل قطعی نے بعض معلوم افراد کو نکالا ہو، تو جن معلوم افراد کو نکالا ہے ان میں کوئی نہ کوئی علت ہوگی، کیونکہ احکام میں کوئی نہ کوئی علت ہوتی ہے۔ جب خبر واحد یا قیاس کی دلیل شرعی قائم ہو جائے باقی افراد میں اس علت کے پائے جانے پر، تو ان افراد کی تخصیص بھی جائز ہوگی، کیونکہ عام تخصیص کے بعد باقی افراد کے حق میں ظنی ہو گیا تھا، اور خبر واحد و قیاس بھی ظنی ہے، تو ایک ظنی کی تخصیص دوسری ظنی دلیل سے جائز ہے، اور اس عام مخصوص عنہ الباس پر وجوبی طور پر عمل کیا جائے گا باقی افراد میں تخصیص کے احتمال پائے جانے کے ساتھ۔ اس کی مثال کہ مخصص نے بعض معلوم افراد کو نکالا ہے، اس کی مثال جیسے میدان کارزار میں امیر لشکر نے کہا اقتلوا المشرکین ولا تقتلوا اہل الذمہ۔ اس مثال میں المشرکین عام ہیں، پھر اس میں سے ذمیوں کو خاص کر لیا گیا، جن کے عدم قتل کی علت لڑائی نہ کرنا ہے، تو جہاں جہاں بھی یہ علت پائی جائے گی وہاں وہاں تخصیص ہو جائے گی، لہذا بوڑھے، بچے، عورتیں، اپاہج وغیرہ کو بھی قتل نہیں کیا جائے گا، کیونکہ نہ لڑنے کی علت ان کے اندر بھی موجود ہے۔ عزیز طلبہ، اب ہم اس کو قرآن کریم کے آیت سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وَإِن كَانَ الْمُخَصِّصُ أَخْرَجَ بَعْضًا مَعْلُومًا عَلَى الْجُمْلَةِ جَازَ أَن يَكُونَ مَعْلُولًا بِعِلَّةٍ مَوْجُودَةٍ فِي هَذَا الْفَرْدِ الْمُعَيَّنِ۔ اس کو قرآن کریم کی آیت سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ، کہ تم اللہ کے ساتھ شرک کرنے والوں کو جہاں کہیں پاؤ قتل کرو، ان کو پکڑو اور ان کا گھیراؤ کرو، اور ہر گھات کی جگہ میں ان کے لیے بیٹھ جاؤ۔ عزیز طلبہ، یہ آیت عام ہے۔ اس آیت کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ۔ اللہ کے ساتھ شرک کرنے والوں میں سے کوئی آپ سے پناہ مانگے تو اس کو پناہ دے دو۔ یہ آیت کریمہ پہلی آیت کے لیے مخصص ہو گئی۔ اس نے پہلی آیت سے مشرکین کے ان افراد کو قتل کے حکم سے نکال لیا جو مسلمانوں سے پناہ طلب کرے، تو فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ کی آیت ضمنی ہو گئی،
اب ہم نے دلیل مخصص کے افراد میں علت تلاش کی تو وہ مسلمانوں کے ساتھ لڑنے کی طاقت نہ رکھنا ملی۔ یہ علت مشرکین کے جن افراد میں بھی پائی جائے گی ان افراد کو خبر واحد یا قیاس کے ذریعے سے فقتلوا کے حکم سے نکال لیں گے، کیونکہ فقتلوا کی آیت ضنی ہو گئی اور ضنی کی تخصیص ضنی دلیل سے جائز ہوتی ہے۔ چنانچہ خبر واحد میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کے بوڑھوں، عورتوں اور بچوں کے قتل سے منع فرمایا۔ اس خبر واحد کے ذریعے سے مشرکین کے بوڑھوں، بچوں اور عورتوں کو فقتلوا کے حکم سے نکال لیا جائے گا، لیکن جو بوڑھے لڑائی میں شریک ہو یا لڑائی کی مختلف تدبیریں بنا سکتے ہو انہیں قتل کر دیا جائے گا، کیونکہ ان میں لڑائی کی طاقت نہ رکھنے والی علت نہیں پائی جاتی۔ عزیز طلباء، یہ دونوں عبارت میں صاحب کتاب نے یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ عام مخصوص عنہ الباس کی تخصیص خبر واحد اور قیاس کے ساتھ جائز کیوں ہوتی ہے، جائز ہونے کی دلیل ذکر فرمائی ہے کہ مخصص نے خاص کرنے والی دلیل قطعی نے بعض افراد کو عام کے مجموعے سے نکالا ہے، تو اس کی دو صورتیں ہیں کہ دلیل مخصص نے بعض مشغول اور نامعلوم افراد کو نکالا ہوگا یا بعض معلوم افراد کو نکالا ہوگا۔ شاید کہ آپ اس کو سمجھ گئے ہوگے۔ اور اس عبارت کا ترجمہ انشاءاللہ آئندہ کے سبق میں کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.